الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. محترم جناب حضرت مولانا قاری طیب صاحب دام برکاتہم، حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، معززین علاقہ اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی آخری حدیث اور آخری باب مکمل ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کی ابتدا حرم مکہ سے کی ہے اور اس کا اختتام ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیا ہے۔ 8000 حدیثوں پر مشتمل ہے، جس میں مقررات نکالیں تو 4000 حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اب ادھر پیچھے بیٹھ، پیچھے چلو۔ خیر کی نیت ہو تو خیر، شر کی نیت ہو تو شر، جو نیت کرے گا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا؟ اس حدیث کی مشہور حدیث ہے، زاد الطالبین سے طالب علم پڑھتے ہیں، 6 حدیث میں بھی حدیث ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں آگے جا کر۔ پیغمبر السلام نے ایک مثال دی کہ جو آدمی اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے شمار ہوتی ہے، اور جو دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی اسی کھاتے میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ رسول والا حصہ نہیں لائے، حدیث کو مختصر کر دیا اور وہ حصہ لائے جس میں شر کا بیان ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری اتنا اونچا آدمی ہے کہ اس نے اس حصے کو حذف کر دیا جس میں اچھی نیت کا بیان ہے، جس میں اچھی ہجرت، اللہ رسول کی ہجرت کا بیان ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب بڑی اونچی نیت سے لکھی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں نے کوئی اچھی نیت، اگرچہ اعلیٰ کا دعویٰ نہیں ہے لیکن میں نے کوئی اور بھی اس میں ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ اس لیے کہ جو آدمی جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی اونچائی کا مدار اس کے اندر پر ہے کہ اندر سے کیا ہے، ظاہر سے نہیں، ظاہر کی کوئی قیمت نہیں ہے، اندر کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جو انسان اپنی نگاہ میں گرتا جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اس وقت اللہ کی نگاہ کے اندر وہ کمتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کچھ ہونا میرے ذلت رسوائی کا سبب ہے، کچھ ہونا
میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے کتاب کو شروع کیا ہے اور پھر کتاب الایمان اور آخر میں کتاب التوحید کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں کتاب الوحی ہونا چاہیے تھا، لیکن باب الوحی لائے ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو عظیم قربانیاں جن نے دین کے لیے دیں اور بہاول نگر میں آ کر ڈیرے لگائے۔ اصل تو چین کے رہنے والے تھے، چین سے پیدل سفر کر کے والد صاحب آئے تھے صرف علم دین سیکھنے کے لیے، پھر استادوں نے ڈیوٹی بہاول نگر لگا دی۔ تو بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، امام بخاری کتاب الوحی نہیں لائے، باب الوحی لائے، اس پر اور بھی مباحث ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، باب میں نا دروازہ، وحی کا دروازہ، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے دین کی کوئی بات لینی ہے تو وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، وہاں سے جو تمہیں عقیدہ ملے گا، وہاں سے جو عمل ملے گا، وہاں سے جو اخلاقیات ملیں گے وہ معتبر ہیں، ورنہ اپنی عقل و فہم سے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے تین بڑے ذرائع ہیں، شرح قائد نے بڑی تفصیل سے بحث ہے۔ اس کا ایک ذریعہ انسان کی عقل ہے، اپنی عقل سے چیزوں کو بناتا ہے، سمجھتا ہے۔ دوسرا حواس کے ذریعے سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرا وحی کے ذریعے۔ پہلے دونوں ذرائع غلطی پر مبنی ہو جاتے ہیں، عقلی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، سننے اور دیکھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں وحی الہی سے جو بات آئے گی پیٹنٹ ہوگی، پکی ہوگی، ٹھکی ہوگی، اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے قرآن کو جو شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو لا ریب فیہ کے لفظ عجیب ہے، یہی نہیں کہا کہ تم قرآن میں شک نہ کرو، بلکہ خبر دی ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں تم شک کرنا بھی چاہو تو کر ہی نہیں سکتے، ایسی پکی چیز ہے۔ خبر دی، یہ نہیں کہا شک نہ کرو، حکم نہیں دے رہے، خبر دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جو جملہ خبریہ ہوتا ہے وہ یقین پر مبنی ہوتا ہے، جو بات ماضی میں ہو جاتی جملہ خبریہ میں خبر دے اس میں یقین ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں ماضی کے الفاظ رسول اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، گویا کہ قبول ہو ہی گئی، مستقبل کلمہ اللہ کر لے۔ جیسے جب دعا دی جاتی ہے بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، حالانکہ اس کا ترجمہ عربی اعتبار سے بارک اللہ، اللہ نے برکت دے دی، اور ہم دعا دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماضی کا لفظ استعمال کرو نیک فعلی کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے، اس سے جو گمان کرتا ہے وہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ باب الوحی لائے کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس کے بعد کتاب الایمان لائیں جو اصل بنیاد ہے، جس سے میرے آپ کی قیمت ہے۔ میرا آپ کی قیمت اس لیے ہے کہ ہماری مٹی میں ایمان شامل ہے۔ اگر ایمان نہیں، قرآن نے اولئک کالانعام، پوری دنیا کے غیر مسلموں کہا کہ یہ جانور ہیں، قرآن نے ان کو جانور قرار دیے۔ قرآن کی زبان بتا رہا ہوں، ہم نہیں کہہ رہے، جو کو گئے مولوی صاحبان سختی کر رہے، قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے کہ جس کے دل میں کلمہ نہیں ہے، جس کی مٹی میں کلمہ شامل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر قرآن نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کتنے بڑے عقل مند کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو نہ پہچان سکیں کہ سورج کا بھی کوئی خالق ہے، اس چاند کا کوئی خالق ہے، زمین آسمان کا بھی کوئی مالک ہے، اگر اتنی موٹی سی بات کو سمجھ نہ سکیں تو پھر ان کی باریکیاں، ان کی عقل کی جو ہے زیادہ ہونے کو ہم کیسے تسلیم کریں گے کہ موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا تھا، گاؤں والا دیہاتی چرواہے سے، انہوں نے کہا رب پر دلیل دے دو، اللہ پر دلیل دے دو۔ انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، یا بکریوں کے کھروں کے نشانات تو بتاتے ہیں کہ بکری گزری، اونٹ کے پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ اونٹ گزرا، گھوڑے کے سموں کے نشان بتاتے ہیں کہ گھوڑا گزرا، اور تجھے یہ زمین آسمان اور چاند سورج نہیں بتاتے کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے؟ تم کہتا خود پیدا ہو گیا بگ بینگ کا ایک نظریہ، بگ بینگ، یہ کوئی دھماکہ ہوا اور یہ بن گیا۔ پاکستان میں بہت دھماکے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ہو رہے ہیں، کسی جگہ دھماکے سے کوئی چیز بنی ہے؟ میں دوستوں سے پوچھتا ہوں،
چاچی دوست زیادہ معلومات کئی ہویا کہ دھماکہ ہوا ہو گاڑی بن گئی، دھماکہ ہوا مدرسے کی بلڈنگ بن گئی، دھماکہ ہوا مسجد بن گئی، تباہی تو ہوئی ہے، بنا نہیں۔ یہ کیسا دھماکہ تھا جس سے ایسی خوبصورت دنیا بن گئی؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ڈارون نے کہا کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، یہ بڑا مشہور نظریہ چل رہا ہے، آج کل دوبارہ پھر اس کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ انگلینڈ کا کوئی مردود تھا۔ تو میں نے کہا اگر بندر کی انسان بندروں کی اولاد ہے تو کسی کے گھر تو کوئی بندر پیدا ہوتا، کیونکہ پرانی ساری نسلیں تو آ جاتی ہے نا۔ کسی کے گوروں کے گھر کالا بچہ پیدا ہو جائے، رسول اللہ خدمت میں صحابی آئے کہ میں بھی گورا، میری بیوی بھی گوری، میرے بچہ کالا ہے، مجھے اپنی بیوی پر شبہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ جی ہیں۔ کیا رنگ ہے؟ بالکل سرخ رنگ کے۔ تو انہوں نے کہا کبھی راکھی رنگ کا کالا بھی پیدا ہوتا ہے؟ جی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوا؟ باپ سرخ ہے ماں سرخ ہے؟ کہو جی پیچھے اوپر باپ دادے میں کوئی ایسا راکھی رنگ کا اونٹ ہوگا، اس کی رگ اس نے کھینچ لی۔ کہا کہ ہو سکتا ہے تیرے بڑوں میں کوئی کالا ہو، اس بچے نے رگ کھینچ لی۔ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ کسی گھر میں بندر پیدا ہوا ہو۔ بھئی پرانی کوئی تو رگ آ جانی چاہیے تھی نا، کہ دیکھو جی فلاں جگہ بندر پہ، دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ ہزاروں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں روزانہ، لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی ڈاکٹر ڈارون دنیا میں، اس کو نیا نیا اس کا نظریہ آیا تھا، وہ کہتا ہے جی ہم بندر کی اولاد ہیں۔ تو ہم نے فرمایا کہ ہر ایک کو اپنا نسب بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں بندر کو، تو ہمیں کیا غم ہے؟ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا بڑا باپ آدم ہے، اس کے بعد کا باپ نوح علیہ السلام ہے، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں تو ضرور کہو کہ بندر کیا تو سور کی بھی بن جائے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کو اپنے نسب نامے کی اجازت ہے۔ میں افریقہ جانا ہوا کئی سال پہلے، 2009 میں۔ زامبیا بڑا مشہور ملک ہے، تو وہاں پر ہم جنگل میں وہ لے گئے سیر کے لیے، تو وہاں ایک جگہ پر ہم گئے تو ایک بہت بڑا بن مانس اس میں بھوس بھرا ہوا، تو وہاں ایک باقاعدہ پہرا دیا جا رہا ہے، پہرا، گن مین کھڑے۔ تو میں نے ساتھ اس کا یار سے پوچھو نا، انہیں افریقی زبان میں بات کی کہ بھائی یہ یہاں پہرا، کہتا ہے یہی وہ انسانوں کا باپ ہے دراصل، اس لیے اس کے پروٹوکول میں پہرا دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو کہو یہ تمہارا باپ ہے، ہمارا باپ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے باب الوحی، وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اب جو بات آئے گی وہ معتبر ہے، قرآن حدیث کی بات، اس کو لو، آپ اس میں سے نکلی ہی بات کو لو، عقل کو مت چلاؤ، تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے جو قرآن حدیث کا مقابلہ کر سکے۔ مختصر ایک بات کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے کہا کہ اسلامی احکام کو عقل پر پرکھنا چاہیے کہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں، جو ہوں وہ لے لو، جو نہ ہو وہ نہ لے۔ حکیم الامت تھانوی سے کہا، حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، عجیب بات فرمائی۔ فرمایا دیکھو کسی گھر میں میت ہو اور رات کو کسی کو کہا جائے بھی آپ یہاں سو جائیں اس کے پاس، کیونکہ اکیلا میت کو نہ چھوڑے، نیند آئے تو یہیں سو جانا۔ تو کوئی سوئے گا؟ بتاؤ مجمع والوں، سوئے گا کوئی؟ نیند آئے گی کسی کو؟ ہے؟ حالانکہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کیا کہہ رہی؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل مردہ ہے، لاش ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زندہ آدمی تو سوتا ہوا لات بھی مار سکتا ہے تمہیں، نیند میں تھپڑ بھی مار سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بڑی سخت تھی، تو وہ نیند میں تھپڑ مار لیتا تھا اپنی بیوی کو، کہتا تھا میں تو خواب وچ مارے، مینوں تو پتہ ہی کو نہیں چل رہا۔ لیکن یہ مردہ آدمی، لاش کا مطلب کیا؟ لاش ہے، یہ لاش، اس کو یقین ہے عقل کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وہم غالب آ جاتا ہے اس کی عقل پر کہ یار وہ بچپن کے اندر زندہ لاش کی ایک کہانی اماں نے سنائی تھی، بڈھی اماں نے سنائی تھی یا کہیں پڑھی تھی، وہ لاش زندہ ہو جاتی ہے، وہ یوں ہو جاتا ہے، یہ وہم اس کو آتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ حالانکہ عقل کہتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو سو جا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہم غالب آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو عقل وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ شریعت مطہرہ کا مقابلہ کیسے کرے گی؟
اس لیے باب الوحی لا امام بخاری کے وحی سے شروع کیا ہے کتاب کو اپنی، اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے لائے اپنی نیتیں درست کرو ہر عمل میں۔ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لو۔ میں تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، ہر عمل سے پہلے سوچ لو کیوں ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہم دنیا دار ہیں، جی مومن دنیا دار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے یہاں تک نیت سکھائی ہے کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تحتسبھا، وہاں بھی تو یہ نیت کر لے میرا اللہ خوش ہو جائے، تجھے اس پر بھی اجر ملے گا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لیکن نیت چاہیے، کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی اور غرض ہے؟ اس کے بعد یہ آخری کتاب التوحید لائے ہیں۔ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بارے میں افراط اور تفریط کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ دے دی کہ ہماری طرح اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں نے عقیدہ بنایا، یہودیوں نے بنایا۔ یہود نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، انسانوں سے تشبیہ دے دی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ اللہ کو بالکل معطل قرار دے دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنا لی فارغ ہو کر بیٹھ گئے، بس اب اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے دنیا میں۔ فلاسفہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عقول اشرا پیدا کر دی، بس دنیا کے نظام چلا رہی، اللہ تعالیٰ بیکار بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ معتزلہ نے کہا، جہمیہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے، بس ذات ہی ذات ہے، صفات نہیں ہے۔ امام بخاری ان سب کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کہا کہ توحید نام ہے عدم التشبیہ ہے، عدم التعطیل ہے، کہ نہ اللہ کے بارے میں اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دو، نہ معطل قرار دو۔ وَاعْتِقَادُ عَدْمِ الشِّرْكَةِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَخَوَاصِهَا، اور اس بات کا اعتقاد رکھو کہ اللہ کی الوہیت اور اس کی خواص میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید پورا لا کر وزن اعمال پر اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں، باب پر۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اعمال کا وزن ہوگا، یہ جو تم نیکیاں کرتے ہو اس کا وزن ہوگا۔ وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب بندہ ہے آخر میں بتا رہے کہ اللہ تول لگائیں گے، انصاف ہوگا، کیونکہ لوگ اس تول کے بھی منکر تھے۔ بہت سے فرقوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو علم ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ تول لگائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حجت قائم کریں گے، حجت۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اندر یہ تھا مسئلہ، یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ نہیں، حجت قائم ہوگی۔ دیکھ لو، اپنی آنکھ سے دیکھ لو، اپنے اعمال کو دیکھ لو، تلتے ہوئے دیکھ لو، خیر شر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور امام بخاری نے جوڑ بھی عجیب لگایا ہے کہ جب وحی کے لیے اعمال کو لوگے اس میں تمہاری نیتیں صحیح ہوں گی اور عمل بھی وحی کے مطابق ہوگا، اللہ رسول کے مطابق ہوگا، تو پھر اس عمل کا میزان میں وزن ہوگا، ورنہ کتنا بڑا عمل کر لو کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے تم کچھ بھی کر لو، اللہ رسول کے لیے کچھ بھی کر لو۔ مولانا جلال الدین رومی نے تو بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مسئلہ رومی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا میری شادی ہو رہی ہے اور تیاری ہو رہی، بارات تیار ہو رہی ہے، دوست بلائے جا رہے ہیں، لیکن جن کے گھر بارات جانی ان کے ہاں پتہ بھی نہیں ہے کہ بارات آنی۔ فرمایا آج اپنی مرضی سے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بدعات پیدا کرنے والے کتنا بھی زور لگا لے کہ اللہ رسول خوش ہو جائے، وہاں خبر بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے عاشق کچھ کر رہا ہے، وہاں کوئی خبر نہیں۔ بخانہ داماد پورا شور و شر، داماد کے گھر میں شور شر ہو رہا ہے، بخانہ دختر نباشت ہے اس خبر، اور جہاں بارات جانی ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب اخلاص کے بغیر عمل ہو، چاہے وہ اللہ رسول کا بتایا ہوا عمل، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اخلاص نہیں، بالکل نماز اس نے سنت کے مطابق پڑھی، شریعت میں، لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کے لیے یہ عمل اوپر نہیں جاتا، تو جس عمل کی شکل ہی اللہ رسول نے نہیں بتایا وہ کیسے جائے گا؟ مجھے بتائیے،
آپ بتائیے، وہ عمل جس کی شکل و صورت بھی وہ ہے جو اللہ رسول نے فرمائی، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ اوپر نہیں جاتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسی میں، اس سے پچھلا باب ہے، یہ اس سے بالکل پچھلے باب میں لا یجاوز تراقیہم، کہا کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گردن سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ اخلاص نہیں ہے تو قرآن گردن تک ہی رہ جائے گا، دربار الہی میں نہیں پہنچے گا۔ تو جس عمل کو اللہ رسول نے بتایا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے دربار الہی میں جائے گا؟ اس لیے امام بخاری نے وحی کہ عمل وحی سے لو، اور انما الاعمال بالنیات، اس میں نیت بھی درست کرو، پھر تم دیکھو وَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر دیکھنا کہ اس عمل کا وزن کیسے نکلتا ہے، پھر چھوٹا چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کا ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، 7 زمین آسمان ایک پڑھنے میں، 7 زمین آسمان ایک پڑھنے میں آ جائے، اتنے بڑا ایک پڑھ رہا ہے، اللہ آپ کا ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اوپر دیکھ، درمیان میں سے سارے حجابات ہٹ جائیں گے اور دیکھیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش میں آئیں گے، اللہ پوچھیں گے داؤد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑے پر ترازو، کون سی ایسی مخلوق ہے جو اس ترازو کو، اس کے پڑھنے کو نیکی سے بھر سکے؟ کسی کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا داؤد ایک کھجور جو میرے رستے میں دیتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی انسان، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ وہ پورے ترازو کو اکیلی کھجور بھر دے گی۔ میری رضا چاہیے، میں خوش ہو جاؤں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث بطاقہ موجود ہے، ایک آدمی کی 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، جب وہ پڑھنے میں ڈالے جائیں گے، بائیں پڑھنے میں وہ نیچے جھک جائے گا، تو اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی بھی ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی پرچی ہے، ایک پرچی، کہا لے پرچی لاؤ یہاں تو انصاف ہوگا۔ پرچی رکھی جائے گی تو پرچی کے وزن سے نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، گناہوں کا پڑھنا اوپر ہو جائے گا، اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ روتے پوچھے گا اللہ میری کون سی نیکی؟ کہا یہ ایک بار اخلاص سے تو نے کلمہ پڑھا تھا، وہ ہم نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا، اور اس کو ہم نے اس میں ڈالا ہے، اس میں چونکہ میرا نام ہے، میرے نام کے برابر کس چیز کا وزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اخلاص سے پڑھا ہوگا کلمہ، یہ اس کلمے کا علاوہ ہے جو ایمان والا کلمہ، ویسے کلمہ کبھی پڑھا ہوگا اس کلمے کا اتنا وزن ہے، کیونکہ میرا نام ہے، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ جتنے بھی اعمال گزرے ہیں، بیچ میں اعمال آ رہے ہیں، جتنے اعمال آ رہے ہیں، یہ سارے اعمال 2 چیزوں پر مدار ہے، عقیدہ درست ہو، توحید صحیح ہو، اور اس میں اخلاص پایا جائے، تمہارے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ بس ایک محدث کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا ہوا؟ کہا دربار الہی میں اللہ فرمایا کیا لے کے آیا ہے؟ سب سے سوال ہوگا کیا لے کے آیا ہے؟ لیکن کبھی کبھی مراقبہ کرنا چاہیے، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے تو سوچنا چاہیے کوئی چیز پیش کرنے قابل ہے بھی کہ نہیں، یہ سوچنا چاہیے، بریک لگانی چاہیے۔ یہ ہم جو بغیر بریک کے زندگی بسر، بغیر ہماری زندگی میں جو ہے نا بریک نہیں ہے، بریک لگانی چاہیے، سوچنا چاہیے یار کہیں اور بھی جانا ہے، کوئی اور بھی جواب دینا ہے، تو یہ جب بریک لگتی رہے گی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ جو بریک لگانے کا ماہر ڈرائیور ہوتا ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، باہر جیسے بھی گاڑیاں چل رہی ہوں، سجے کھبے مارنے والے ہوں وہ بچا کے لے جائے گا۔ اگر بریک نہیں لگائے گا تو جتنا بھی ماہر ہو ضرور ایکسیڈنٹ کرے گا۔ اپنی زندگی میں بریکیں لگا کر چلنا چاہیے، یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ سوچ فکر آتی ہے نا جب آدمی کو، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے کہ چل بھی پچھلا کھاتا صاف ہے آئندہ کے لیے،
اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ لیا کرو، اللہ دن بھر گناہ ہوئے تو معاف کر دے، تاکہ حساب بھی دینا پڑے تو 1-2 دن کا دینا پڑے گا، پچھلا سارا معاف ہو جائے گا۔ کیونکہ تاج من ذنب کم اللہ ذنبلا، جس نے توبہ کر لی اس نے ایسا ہوا جیسے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بغیر سرو کے جو چاہ رہے ہیں وہ لگے ہوئے فکر ہی نہیں ہے، کہیں اور بھی جانا ہے، کسی اور کو بھی حساب دینا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کے آیا؟ محدث نے کہا حضرت اتنی حدیثوں کی کتابیں لکھی، اتنے تعلیم پڑھائے وغیرہ، جو بھی انسان کے پاس اعمال ہوتے ہیں جن پر انسان آخرت کے بارے میں تکیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، یہ سارے اعمال تو ایسے ہیں جس میں واہ بھی ملی تجھے، لیکن ایک عمل ہمارے پاس ایسا موجود ہے جس میں واہ نہیں ہے مخلوق کی۔ ان کا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک بار تو حدیث شریف لکھ رہا تھا، تو نے قلم دوات میں ڈال کر جب کاغذ کے اوپر لایا تو ایک پیاسی مکھی آ کر اس کی چونچ پر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی، تو نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اللہ کی مخلوق ہے یہ پیاسی ہے، یہ پانی پی لے۔ جب اس نے اپنے جو ہے وہ پیاس بجھا لی تو نے حدیث آج جا کر جو ہے نا حدیث کو لکھا۔ اس وقت ہم آسمانوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں ہم ہے یا تم ہو، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا۔ فرمایا باب نزل موازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کے تول لگائیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، ترازو ایک ہی ہوگا، عظمت کے لیے کہا۔ قسط میں نا انصاف، جمع کے لیے مصدر مفرد بھی اس کی صفت بن جاتا ہے۔ یوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم لگائیں گے، تول لگائیں گے، ترازو لایا جائے گا، آدم السلام کو بلایا جائے گا، جبریل السلام کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود تشریف فرما ہوں گے۔ یہ آخری عمل ہوگا انسانوں کا، بس اس کے بعد ختم، یہ آخری عمل ہے۔ انما الاعمال بالنیات پہلا عمل ہے کہ نیت کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر حشر میں ہوگا، پھر آخری عمل وزن اعمال ہے۔ اس کے بعد فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، دوستوں میں، اس کے بعد کوئی عمل نہیں، یہ آخری عمل ہے۔ اس لیے آخر میں لایا امام بخاری، یہ آخری عمل، بس وزن اعمال، اتنا بڑا ترازو دائیں پڑھنے میں، اور کس کے اعمال تولیں گے؟ سن لو، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، نبیوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ 70,000 اس امت کے وہ انسان جن کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت دی، میری امت کے 70,000 انسان وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، شارٹ کٹ رستے سے بھیج دیا جائے گا۔ اور ان کافروں کے اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا جن کے پاس کفر اور برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ کس کا ہوگا؟ متقین، جو تقوی کے ساتھ رہے، گناہ کبیرہ کبھی نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے اس پر بھی اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے، ان کو میزان پر لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی جو ہے معاف کر کے ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ متقین۔ دوسرے مخلطین، جن کی نیکیاں بھی ہیں، ہمارے جیسے گناہگار بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، ان کا تول لگے گا۔ اگر دایاں پڑھ رہا، عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں، چھوٹے وزن تولنے والا بڑا وزن نہیں تول سکتا، بڑے والا چھوٹا وزن نہیں تول سکتا، سونار کے کانٹے پر روئی نہیں تل سکتی، روئی کے کانٹے پر سونا نہیں تل سکتا، لیکن اللہ کا میزان اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی تولا رتی ذرہ تول دے گا۔ یہ خصوصیت اس میزان کی، چھوٹا بھی بڑا بھی وزن، ذرہ، قرآن نے کہا خیر یرا، چھوٹا ذرہ ہوگا تولے گا۔ حدیث شریف میں آتا، اور اگر برابر ہو جائے گا تو ان کو آراف کی دیوار پر بھیج دیا جائے گا، ایک دیوار ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، وہاں بھیج دیا جائے گا۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو طمع کریں گے جنت میں چلے جائیں، دوزخوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، آخر اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا تول لگے گا، برابر ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا، اور وہ تول یوں ہو رہا ہوگا، ایسے ایسے ہے نا، جب برابر ہوتی نا تکڑی تو ایسے ہلتی ہے، دل کبھی نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، اتنے میں ایک تھیلی آ کر گرے گی نیکیوں کے پڑھنے میں، اعلان ہوگا اس کی نیکیاں بڑھ گئی، جنت بھیج دو،
اے اللہ یہ کون سی میری نیکی آخر میں آئی ہے؟ کہا یہ لپ بھر مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن ہوتے وقت تو نے اس کی قبر پر ڈالی تھی، وہ نیکی ہے۔ لما فرماتی اللہ تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے تمہارا وزن جھکانے میں وہ معمولی کام آ جائے، کیونکہ جب برابر ہو جائے تو رتی اور ماشے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وزن۔ ورنہ اعمال بنی آدم وقولم یوزن، امام بخاری کہتے ہیں اعمال بھی تولیں گے۔ اچھا ان کفار کا بھی وزن ہوگا، ان کے اعمال کا جو نیکیاں کرتے ہیں کفار، کسی کی بھوکے کھانا کھلا دیا، کون نیکی کر دی؟ ویسے تو اس میں ساری ریاکاری ہوتی ہے۔ این جی اوز جتنی بنی این جی اوز ہمارے ملکوں میں بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار بڑے چنگے لوگ نے، اور ان کے ملک میں چلا جاؤ تو انہیں بھوکا مسلمان کھانا کھلاتے۔ یہ عجیب ہے۔ میں لندن گیا، لندن میں میں جہاں ٹھہرا تھا تو ہمارے پڑوس میں ایک عیسائی خاتون تھی بڈھی، ان کے چرچوں میں بڈھے بڈھیاں ہی جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، رسول نے فرمایا میری امت سب زیادہ عبادت گزار ہے، اس لیے کہ 5 ٹائم روزانہ نماز پڑھتی ہے، وہاں صرف اتوار کو جاتے ہیں، اس میں بھی چند بڈھے بڈھیا، بلکہ اب تو کالے ہی جاتے ہیں۔ یہ کالوں کو اس لیے نیشنلٹیاں جلدی دے دیتے ہیں کہ یار ہمارے گرجے انہوں نے آباد کیے ہوئے ہیں، کیونکہ گورے تو جاتے ہی نہیں، گورے تو شراب سے فرصت نہیں چھٹی والے دن۔ میں لندن گیا تو میرے ساتھ پڑوس میں ایک بڈھی عیسائی تھی، تو وہ 2 ٹائم کھانا دینے جاتا، وہ دوست میرا میزبان۔ میں نے کہا یار یہ کہاں جاتے ہو تم؟ کہا جی یہ عیسائی بڈھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، اس کا شوہر مر گیا پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہم 2 ٹائم اس کو روٹی دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ این جی او تو پاکستان میں روٹی کھلاتی ہیں، اتنی روٹی کمانی؟ آپ کے ایمان کے بدلے میں ساری خدمت ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان چرا لے۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، ورنہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ ہمیں کھانا دے دو، غرناطہ کے یہودیوں سے، فَأَبَوْا يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کھانا نہیں کھلایا، تمہیں آ کر روٹی کھلائیں گے؟ اٹھاؤ قرآن مجید، قیامت تک کے لیے ان کے چہرے کے اوپر داغ ہے یہ کہ تم اپنے پیغمبروں کی خدمت نہ کر سکے۔ یہاں تو نائب پیغمبر کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے، مولانا صاحب، مولوی صاحب، آؤ جی مولوی صاحب روٹی کھاؤ جی، مولوی صاحب چائے پیو جی، چاہے نہ بھی جانتا ہو۔ بلکہ عجیب و غریب بات ہے، امام بخاری کا استاد عبد الرحمن اس کا نام ہے، اس کا باپ سیری پائے بیچتا تھا، سیری پائے۔ تو ایک بار ایک طالب علم آیا جو کسی جگہ حدیث پڑھنے آیا، اس کو بہت بھوک لگی تھی، تو اس نے اس کے دکان پر آیا، وہ جو ریڑھی لگائی ہوئی تھی صبح ناشتے کے ٹائم، تو اس نے ایک تو پتہ پوچھا کہ آپ کے یہاں فلانا ایک بڑا محدث ہے، عالم ہے، وہ کہاں ہے؟ اور دوسروں نے کہا کہ مجھے ذرا سیری پائی کھلا دے۔ تو اس نے کہا کہ یار آپ عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، میرا بچہ وہیں لے آتا، آپ یہاں نہ کھڑے ہوں، یہ آپ کی شان کے خلاف لگ رہا ہے مجھے۔ اور انہیں مسجد میں چلے گئے۔ اس کا بیٹا جمورہ، جس کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا خدمت کرتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا تھا عبد الرحمان، انہوں نے کہا جا پتر جا بیٹا وہاں جا، دسترخوان لگایا، کھلایا پلایا، واپس آیا، انہوں نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ طالب علم ہے، میں پیسے نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو مجھے بھی میں بھی آپ پر کچھ احسان کروں۔ انہوں نے کہا یہ بچہ میرے ساتھ بھیج دو، ایک تو پتہ مجھے پہنچا بھی دے گا، دوسرا میں ان بزرگوں سے اس کے لیے دعا کراؤں گا۔ یہ سیری پائے بیچنے والے کا پتر ہے، باپ دادا یہ کام کرتے، ریڑھی لگاتے، سیری پائے بیچتے۔ وہ لے گئے، انہوں نے کہا حضرت اس کے ابا نے بڑا میرے اکرام کو، کوئی دور سے آیا تھا، ان عالم نے اس کا بھی بڑا اکرام کو، عالم کا طالب علم اتنی دور سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ابا نے میری بڑی خدمت کی ہے، بچے نے خدمت کی، دعا دے دیں، اللہ میں اس کو حدیث کا علم دے دے، دعا دے دی۔ وہ واپس آ گیا، پھر اپنے باپ کے ساتھ بیچتا رہا۔ جب اس کی عمر 17 سال ہوئی تو اپنے باپ سے کہا کہ میرا دل میں اتنی شدت سے تقاضا ہے کہ میں حدیث کا علم حاصل کروں، ابا تو مجھے کسی مدرسے میں داخل کرا۔ وہ کہنا ہمارے تو باپ دادا میں یار کوئی علم پڑا ہوا نہیں ہے، تجھے کیا ہو گیا
کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ابا، بھیج دیا عبد الرحمن الرواسی، رواسی کا مطلب ہے سری پائے والے کا بیٹا، امام بخاری کے استاد کا استاد ہے۔ میرے دوستو، وہ کفار جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی تلیں گی، جو بظاہر نیکی ہے، لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا پڑنا بھاری ہو جائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اللہ انصاف کا تول لگائیں گے، وہ یہ نہ کہے ہم نے بھی نیکیاں کی، لیکن کافر کی کوئی نیکی دنیا میں اس کا بدلہ ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ عزتیں دے دیتے جو کچھ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کافر ہے وہ باغی ہے۔ ہمارے عمائدین سیاستدان بیٹھے، میں ان سے پوچھتا ہوں، پارلیمنٹیرین ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ باغی کتنا بھی اچھا ڈاکٹر ہو، کتنا اچھا انجینئر ہو، کتنا اچھا انسان ہو، لیکن ملک کا اگر باغی ہے تو اس کی سزا سوائے پھانسی کے کچھ نہیں، چاہے اس میں کتنی اچھائیاں ہوں۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ باغی ہے، اس میں کتنی اچھائیاں کیوں نہ ہوں، دربار الہی میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو سب سے پہلے بغاوت، اور اگر باغی نہیں ہے تو کوئی ناکارہ انسان بھی ہے تو ملک اس کو برداشت بھی کرے گا، اس کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ کتنے ہمارے ملک میں ناکارہ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس کام نہیں ہے، بے روزگار، تو بے روزگار تو ناکارہ ہے نا، مفت روٹی کھا رہے ہیں، لیکن ملک برداشت کر رہا ہے نا، اس کو پروٹوکول بھی دے رہا، اسپتال جائیں گے تو اس کو علاج بھی مفت ملتا ہے، سارا کچھ اس کو جو بھی سب کو ملتا ہے اس کو ملتا ہے، کیونکہ باغی نہیں ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کا اعمال کا وزن ہوگا۔ متقین تو ایسے گئے، مخلطین اور کفار۔ تو فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم کے اعمال تولیں گے، اعمال کی شکل بنا دی جائے گی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، ہر شے کی شکل ہوگی وہاں پر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر شے کی شکل بنا دی جائے گی جس سے تولا جائے گا۔ وَقَوْلٌ يُوزَن، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ جو تم ہر وقت بولتے رہتے ہو نا، ٹاک 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 لکھا ہوتا ہے، ٹاک ٹاک ٹاک، بولو بولو بولو، یہ تولا جائے گا کہ تم نے کیا بولا، کیونکہ تسبیح کی حدیث لا رہے ہیں، وہ بھی تو زبان سے ادا ہوتی، وہ بھی زبان سے ادا ہوتی۔ قولہم، باتیں بھی تولی جائیں گی، یہ باتوں کا ایسا نہ سمجھو۔ اور ایک بات میری غور سے سن لو، حدیث شریف میں آتا ہے، دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکثریت جہنم میں جانے والوں کی زبان کی وجہ سے جائے گی، اور دوسرا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ بلائیں زبان کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں، یوں زبان سے کوئی بات نکالی اور مصیبت نازل ہوئی۔ عمل پر اتنی جلدی مصیبت نہیں آتی جتنی قول پر آتی ہے، کیونکہ اس میں دعویٰ ہوتا ہے۔ فرعون نے جب تک یہ نہیں کہا نا انا ربکم الاعلی، 400 سال فرعون کی حکومت رہی، اس زمانے سے بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اللہ تعالی نے سمندر میں غرق کر دیا اسی وقت۔ یہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک، دعویٰ نہ کرے، بندے کے ذمہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم کون ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ فرمایا انتم الفقراء، قرآن کہتا ہے تم سب رجسٹرڈ فقیر ہو، رجسٹرڈ فقیر، الفقراء، الفقراء رجسٹر، تمہاری رجسٹریشن ہمارے دربار میں کیا ہے؟ فقیر۔ بادشاہ ہے تو فقیر، وزیر اعظم فقیر، صدر ہے تو فقیر، مالدہ ہے تو فقیر، مولوی ہے تو فقیر، محدث ہے تو فقیر، کسان ہے تو فقیر، ذمہ دار تو فقیر۔ واللہ هو الغنی، غنی ہماری ذات ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارا دیا ہے۔ فقیر کو اگر کوئی دے دے تو فقیر کس بات پر ناز کرے گا؟ دوسروں کی عطا پر، وہ کہے گا میرے پاس یہ ہے، وہ دینے والا کہے گا دیا تو میرا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اگر ہوتا تو ہم سے مانگتا کیوں؟ محتاج کیوں ہمارا؟ ایک درویش تھا، اس کے یہاں پر قرضہ چڑھ گیا، کسی نے کہا بادشاہ بڑا اچھا، اس کے بعد جا، اور بادشاہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ پہلے بادشاہ نماز بھی پڑھتے تھے، اب تو سارے بے نمازی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ پہلے بادشاہوں میں دو چیزیں ہوتی تھی، خود بھی نماز روزہ کرتے تھے اور علماء اور صلاح سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کامیاب تھے۔ یہ جو لطر پہنتے ہیں نا اس زمانے سے، ان کی وجہ یہ کہ علماء صلاح جن نے دعا کرنی ہے، صحابہ دعا، ان سے ان کی دشمنی، اور خود بھی کچھ نہیں، خود بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز اثر کی پڑھ کے دعا کر رہا ہے، بادشاہ دعا کر رہا ہے۔ ان زمانے میں کوئی دشمن کی مہم تھی تو وہ بہت گریہ زاری سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، بہت گریہ زاری کے ساتھ۔ تو
تو درویش اس کو دیکھ رہا ہے، تو درویش نے کہا کہ یار یہ تو خود مانگتا ہے، میں اس سے مانگنے آیا ہوں، عجیب آدمی ہے، واپس چلا گیا، واپس چلا گیا۔ اللہ نے وہاں اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ لمبا قصہ ہے، انہوں نے کہا تو خود مانگتا ہے، انتم الفقراء۔ اس لیے دعویٰ جب انسان زبان سے کسی شے کرتا ہے تو بلا نازل ہو جاتی ہے فوراً، اس لیے دعویٰ نہ کرے، دعویٰ نہ کرے، ہر شے کو اللہ کے فضل پر معمول کرے کہ اللہ کا فضل ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھ سے کام لے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو قول بھی بتولے جائیں گے۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد بہت بڑا انسان ہے، یہ بات شاید آپ نے سنی ہو کہ امام مجاہد عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس کی ہاروت ماروت سے ملاقات ہوئی ہے اور جو یاجوج ماجوج کی دیوار تک پہنچے۔ علامہ دبیری نے یہ بات لکھی ہے۔ امام مجاہد بہت بڑا آدمی، وہ کہتے ہیں جو قسطاس لفظ آتا ہے قرآن میں، وزن بالقسطاس یا قسطاس، اس کا معنی عدل ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسری زبانوں کے بھی بعض الفاظ قرآن مجید میں استعمال کر کے قرآن مجید کے اندر ایسے ان کو جڑا ہے کہ ان الفاظ کا حسن بڑھ گیا ہے۔ علامہ سیوطی نے کہا 100 الفاظ ایسے ہیں جو دوسری زبان کے قرآن نے استعمال کیے، اسماعیل، ابراہیم، یہ سارے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ۔ اب امام بخاری عربی کی شان بیان کر، عربی کیسی زبان ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک مادہ ہے، باب بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ قسط ثلاثی مجرد ہے، مقسط ثلاثی مزید ہے، قاسط کا معنی ظالم ہے اور مقسط کا معنی عادل ہے۔ اللہ یحب المقسطین، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ سعید بن جبیر سے جب پوچھا تھا حجاج بن یوسف نے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا قاسط عادل، قاسط عادل۔ لوگ خوش ہو گئے، حجاج کی تعریف کر دی کہ تو عادل ہے، انصاف والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے کہا تو ظالم ہے، تو کافر ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، انہوں بڑا ہوشیار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، انہوں نے کہا میرے، اور پھر پوچھا کہ ہاں یہ کہا کہ ہاں تو ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، شہید کر دیا۔ لیکن انہوں نے کہا میرے بعد اے حجاج، میرے بعد تیرا ہاتھ کسی پر نہیں چل سکے گا۔ وہی ہوا کہ وہ ادھر شہید ہوئے، اور عجیب بات لکھی ہے کہ جب وہ شہید ہو تو ان کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، خون بند نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے طبیب کو بلایا، اس نے کہا کہ اس کا خون بند نہیں ہو رہا، جبکہ میرے دربار میں جو قتل ہوئے ان میں سے پاؤں بھی خون نہیں نکلتا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیرے دربار میں جو آتے تھے موت کے خوف سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا، یہ شخص ایسا تھا جس کے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اس کا پورا خون جسم میں تھا، خشک نہیں ہوا۔ اور اس پر مجھے بات یاد آئی، افریقہ میں جاؤ تو شکار پر لے جائیں گے، آپ جاؤ گے ہرنے آگے بھاگ رہی، بہت ہرنے، اور منی شکار نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اور ان کو نہیں ماریں گے گولی۔ اب جنگل میں سے کوئی ہرن نکلے گا، ایسے کر کے دیکھے گا صاحب کی کیا شور شرابہ ہو رہا ہے، فوراً اس کو ماریں گے۔ پوچھا یار یہ کیوں؟ کہا یہ جو ڈر کے بھاگ رہے ان کا تو خون خشک ہو گیا تو گوشت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو اندر سے نکلا نا صاحب ابھی، اس کو کچھ خبر نہیں ہے حالات کیا ہیں، اس کو جب ہم مارتے ہیں اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے کیونکہ اس کا خون پورا باقی ہے۔ اس کے بعد سعید بن جبیر کی دعا کا اثر تھا، حجاج بن یوسف کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے سارے جسم میں، ایسے کھال کے نیچے کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ انگارے اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، سردی نہیں جاتی تھی، اسی مر گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے سعید بن جبیر کی بد دعا اس کو لگ گئی۔ یہ عربی زبان ہے، اس لیے حضرت شیخ زکریا نے عجیب بات لکھی ہے کہ عربی زبان ایسی فصیح زبان ہے کہ پیغمبر کے علاوہ عربی زبان پر کوئی پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتا، صرف نبی کی ذات احاطہ کر سکتی ہے، انسانوں کے بس میں نہیں، خواہ کتنی بھی محنتیں کر لے۔ اس لیے آپ نے فرمایا احب العرب علیہ السلام، خاص طور پر میں آج سے کہہ رہا ہوں آپ کو سن لو، آج ہماری پوسٹوں پر
سوشل میڈیا پر عربوں کو گندا کرنے کے لیے مہم چلائی جاتی ہے، اور میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہاں یار ہاں یار ہاں یار. ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک بکرا لایا جائے گا، بکرا، اور اس پر عرب بیچارے بیٹھے ہیں، تو ادھر افریقہ کے مسکینوں کو دکھایا جائے گا دیکھو یہ بھوکے مر رہے ہیں، یہ دیکھو عرب کیسے کھا رہے ہیں. تو کبھی آپ اپنے ولیموں کو بھی تو ذرا دے دیا کرو نا پوسٹوں میں کہ یہ ہمارے یہاں ولیمہ کھایا جا رہا ہے جس میں 10 ڈشیں بنی ہیں، 20 ڈشیں بنی ہیں، اور افریقہ میں بھوکے مر رہے ہیں. کبھی آئے؟ یہ سازش ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا احب العرب لثلاث، 3 وجہ سے عربوں سے محبت کرو، لانی عربی، ان کو کہ میں عربی ہوں. میری برادری کو برا کہتے ہو تم؟ بولو. اگر میں یہاں پر کسی برادری کو برا کو مجمع کھڑا ہو جائے گا جی ساری برادری برا کہہ دیتا تھا، رسول اللہ کی برادری کو برا کہتے ہو؟ ان کے پاس تو رسول اللہ ہے، تو پہلے اپنے گھر والوں سے سفارش کریں گے. احب العرب لثلاث لانی عربی، یہ سازش ہے ان لوگوں کی جو عربوں کے بھی خلاف ہے، عربیت کے بھی خلاف ہے. سن لو کان کھول کر. میں اور آپ ان پوسٹوں کو آگے چلاتے ہیں، کمنٹ دیتے ہیں، ہاں 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 ہو دیکھو جی عرب کی کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ رسول نے اس لیے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عمل خراب ہو جائیں، لیکن تو نے مجھے دیکھنا ہے کہ میری برادری، بس جب میری برادری تو زبان بند رکھو، بس مجھے دیکھو. تم نہیں کر لیتے؟ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جوان، تم کہتے یار اندے وڈے ساڈے دوست سی ان کی کریے، ورنہ چلتا چاند دن میں اندر کرا دے وہاں، لیکن کی کریں دا وڈا ساڈا بلی سی. یہاں تو بلی پن آ گیا، تو ادھر تم کہتے رسول اللہ کی سفارش چاہیے اور ان کی قوم کو برا کہتے ہو. احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی لسان الجنت عربی. یہ امام بخاری فرما رہے ہیں یہ عربی کی فصاحت ہے. اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں احمد بن اشکاب سے. احمد بن اشکاب امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. اور مکہ میں جو پہلا استاد تھا امام حمیدی، اس سے پہلی حدیث لائے اور مکی سے لائے. اور وہاں جو حدیث لائے حضرت عمر بن الخطاب سے، یا حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ سے. عمر الخطاب امیر المومنین تھے، ابو ہریرہ صفا مدرسے کا درویش تھا. امام بخاری بتاتے ہیں یہ وہ علم ہے کہ امیر المومنین نے بھی خدمت کی ہے، درویشوں نے بھی خدمت کی ہے. اس میں سب آ گئے، سب آ گئے. گورنر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن نے پوری دنیا پر سلطنتیں کی، وہ ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں. احمد اشکاب یہ ابو زرع سے لا رہے، ابو زرع بجلی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ صفا کا طالب علم ہے. ہریرہ بلی کا ابا، کیونکہ بلی پالی ہوئی تھی، پہلے اکیلے طالب علم تھے، پھر 80 طالب علم ہو گئے. یہ جتنے مدرسے ہیں یہ صفا کی بیٹیاں ہیں. یہ مدرسے کو نیا نظام نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی مدرسے قائم ہو گئے. ہمارا ایک جرنل تھا گزر گیا، وہ کہتے ہیں یہ مدرسے افغانستان کی جنگ کی حادثاتی پیداوار ہے. پھر اس کو کہا کہ آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے، اصل معلومات ہے ہی نہیں. قل واللہ جن کو یاد نہ ہو تو ان کو کیا دینی معلومات ہوں گے بتاؤ؟ ہاں بھی ویڈیو موجود ہے، قل واللہ ہی نہیں آتے بڑے بڑے منسٹروں کو، قل واللہ صحیح نہیں پڑھتے، ان کو دینی معلومات ہی نہیں ہے. ہمارے میڈیکل کالج جو ہے بھالپور میڈیکل کالج کے زمانے میں، جب میں بنوٹون پڑھتا تھا تو زمانے میں پرنسپل تھے وہ بیچارے دیندار تھے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اس زمانے میں. آج تو ماشاءاللہ دینی ماحول عام ہو گیا، اس وقت تو یہ بہت ان کا تھا. تو جب بھی ان کی وہ ہوتی نا وہاں اجلاس لاہور میں تو سب گندا کرتے. یار آپ کو تو کسی مسجد میں ہونا چاہیے تھا، یار آپ کو تو یار مسجد ہونا چاہیے تھا ایسے. تو بڑے پریشان ہوتے کہ مولوی صاحب سے ملے، یار باپ بہت پریشان ہوں. تو مولوی صاحب نے ان کو گر سکھایا. یہ مولویوں کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آج سب کو نظر آ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہو. جو قرآن حدیث کی باریکیاں سمجھے تو وہ دنیا کے گر کیا چیز ہے. یہ اور بات ہے کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، بلکہ بھی دیکھ لیتے فرق ہو کیا رہا ہے. نہ کسی کو لکھا، کسی کو دھوکہ دینے بھی یہ نہ سمجھو تم کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تم پر اعتماد کر رہا ہے یا تمہاری چشم پوشی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. کیا بات ہو رہی تھی؟
تو گر سکھایا انہوں نے. وہ اگلی دفعہ میٹنگ میں گئے تو ایسے وہ ڈسٹ بن شروع کر دیا افسروں نے. وہ پرنسپل تھے, حالانکہ میں ملا ان سے, ان کے داماد ہمارے دوست تھے بنوری ٹاؤن میں باہر, ان کا بھی کلینک تھا, وہ بھی ڈاکٹر تھے, یہ بھی ڈاکٹر تھے. ہاں یہ مول صاحب ایسے کہا یار تمہاری شادی ہوئی ہے کیا؟ ہاں. کہا غسل کے فرائض بتاؤ. انہوں نے کہا جی بالٹی تولیہ صابن. انہوں نے کہا وضو کر نماز پڑھتا, وضو کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے بعد بولنا چھوڑ, انہوں نے کہا نہ چھوڑنا یار, ان کو نہ چھوڑ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب رسول اللہ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی, ساتھ ہی مدرسہ قائم کیا تھا جس میں 80 طالب علم تھے, جن کے بارے میں روزانہ عشاء کے بعد اعلان ہوتا تھا. ہے اللہ نبی پر اعلان ہوتا ہے ممبر سے, رسول اللہ اعلان کراتے ہے جو رسول اللہ کے مہمانوں کو لے جائے, جس کے گھر میں ایک آدمی کا کھانا ایک لے جائے, 2 کا کھانا ہے 2 لے جائے, 3 کا کھانا ہے 3 لے جائے. صحابہ کھڑے ہوتے حضرت 2 میرے ساتھ, 3 میرے ساتھ, 4 میرے ساتھ. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی کھڑے ہوتے, اللہ کا نبی جو بچ گئے سارے میرے گھر. اس لیے حضرت جعفر طیار کی شہادت پر ابو ہریرہ فرماتے ہم طالب علموں کو بہت غم ہوا, ہم بہت روئے ان کی شہادت پر, کیونکہ ہم مسکین لوگ جو بچ جاتے کبھی وہ ہمیں لے جایا کرتے تھے اپنے گھر کھانا کھلاتے, 24 گھنٹے میں کبھی ہمیں کھانا ملتا, ورنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا رسول اللہ کے ممبر اور گھر کے درمیان. لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو مرگی پڑ گئی, مجھے بھوک ہوا کرتی تھی, لیکن میں درے رسول اللہ کے در سے نہیں جاتا تھا, اس لیے کہ آپ کوئی بات ارشاد فرمائے مجھ سے رہ نہ جائے. اسی لیے 5374 حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو ہریرہ کا خطاب بھی پیغمبر سلام کے دربار سے ملا ہے. جب بلی پالی ہوئی تھی, اکیلے تھے تو کہ بلی رکھی ہوئی تھی, تو ایک دفعہ بلی اٹھا کر فرمایا ما ھذا کا ہرۃ بلی, فرمایا انت ابو ہریرہ, تو ہی بلی کا باپ ہے. وہ نام آج تک چل رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلمتان حبیبتان الرحمن, 2 کلمے ایسے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. کلمہ سے مراد کلام, 2 کلام ایسے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. رحمان کی صفت استعمال کی کہ اللہ کی شان رحمت فوراً ان کلموں کو قبول کر لیتی ہے. شان رحمت یہ نہیں دیکھتی پڑھنے والا کون ہے کیسا ہے, فوراً کلمے بھی قبول, پڑھنے والا بھی قبول. حبیبتان محبوبتان الرحمن, خفیفتان علی اللسان, لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے, کچھ مشکل نہیں ہے, ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. کوئی تجوید کی باریکی اس میں نہیں ہے, حروف قلقلہ نہیں ہے, حروف مستعلیہ نہیں ہے, حروف حلقی نہیں ہے, بہت آسان ہے پڑھنا. قاری صاحبان تو گردن پکڑ لیتے, یہاں سے نکالو. ہمارے استاد تھے قاری صاحب عبدالحق رامپوری, ہماری گردن یہاں سے پکڑ لیتے تھے کہ یہاں سے نکالو. ہاں فرمایا رسول اللہ نے, کیا شان ہے, خفیفتان اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, لیکن ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. ہے نا, سمجھو ہلکے ہیں, آسانی سے پڑھ لیے تو اس کا وزن نہیں ہے. دربار الہی میں میزان میں وزن ہے, اتنا وزن ہے کہ یہ اکیلا کلمہ پورا میزان بھر دے گا. یہ اکیلا کلمہ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ پورا میزان بھر دے گا, اللہ اکبر پورا میزان بھر دے گا, سبحان اللہ پورا میزان بھر دے گا, یہ کلمہ پورا میزان بھر دے گا. آپ کہیں گے چھوٹا سا کلمہ کیسے بھر دے گا, چھوٹا سا بلب لگاتے ہو روشنی کہاں جاتی ہے, اس میں نور ہے, وہ نور ظاہر ہوگا. جب نور ظاہر ہوگا تو پورے میزان میں نور پھیلے گا. اور اللہ کے نور میں اور دنیا کے نور میں فرق یہ ہے, دھوپ نکلی ہے سورج کا نور ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہے, لیکن اللہ کا نور وہ ہے جس میں پھیلاؤ بھی ہے وزن بھی ہے. اس لیے کوہ طور پر جب نور ظاہر ہوا تو پہاڑ کو توڑا یا نہیں توڑا, توڑا یا نہیں توڑا. دنیا بھی روشن ہوئی, وزن سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کوہ طور جو ہے وہ پھٹ گیا. خر موسیٰ صاعقہ, لیکن موسیٰ السلام مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. جو اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ تجلی الہی کو برداشت کر لیتا, پہاڑ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری ہیں, یہ بھر بھی دیں گے اور جھکا دیں کلمے کو. کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 2 چھوٹے سے کلمے. سبحان اللہ اسبح سبحان اللہ,
یہ اس میں مصدر ہے، اس کا مصدر تسبیح ہے، سبح یسبح تسبیحا، سبحان اللہ، اسبح سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ میں نے پاکی، ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا، یہ سبحان اللہ ہے۔ وبحمدہ، سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ حمد ہے۔ حمد کا معنی ہے سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں اور سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اگر کسی اور کے پاس ہے تو ان کی عطا ہے، اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں کسی کے پاس، ان کی دی ہوئی چیز ہے، حسن ہے، علم ہے، مال ہے، سب ان کا دیا ہوا ہے، مرتبہ ہے، سٹیٹس ہے، سب ان کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ اللہ کی دو طرح کی صفات ہے، تنزیہات اور تحمیدات۔ تنزیہات کا مطلب ہے کہ جتنے بھی عیوب ہیں ان عیوب سے اللہ کو پاک قرار دینا، مخلوقات کے اوصاف سے اللہ کو بلند قرار دینا، اس کا نام تحمیدات ہے، جس کو صفات جلال کہا جاتا ہے۔ اور تحمیدات کا مطلب ہے سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کا نام یہ تحمیدات ہے، اس کا نام صفات اکرام ہے۔ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، اللہ ان صفات کے بھی مالک ہے کہ جس سے وہ پاک ہے، اور ان صفات کے بھی مالک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں۔ یاد رکھو، ہم اللہ کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ قیامت بھی سمجھ میں آئے گا اللہ کے کیا کمالات ہیں، کیسے کمال ہے، کیسا علم ہے، کیسی قدرت ہے، کیسی سماع، کیسی بصر۔ لیکن تنزیہات کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں، کیونکہ ہم اولاد کا مفہوم سمجھتے ہیں، اللہ کی بیوی نہیں، ہم مفہوم سمجھتے ہیں، ہم روٹی کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے کہ اللہ کی ذات محتاج نہیں، ہم تنزیہات کو سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ان عیبوں سے پاک قرار دینا ہے۔ ہم جگہ کے محتاج ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے محتاج ہیں، ہم زندگی کے محتاج ہیں، ہمیں موت آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، سبحان اللہ۔ تو تنزیہات کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن تحمیدات کیسے کمالات ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیسے کمالات ہیں۔ اور تنزیہات اور تحمیدات کے اقرار کرنے کا نام توحیدات ہے۔ تنزیہات اور تحمیدات کے جمع جب ہو جائے تو یہ توحید ہے، ہر عیب سے پاک قرار دیں۔ اس لیے عیسائیوں کو ایک ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، عیسائیوں کو ایسا عقیدہ، اتنی کوششیں، ایک جواب دیا، کان یا کلان الطعام، کہا کہ تم مریم علیہ السلام کو بیوی قرار دیتے ہو، عیسی السلام کو بیٹا قرار دیتے ہو، کان یا کلان الطعام، وہ تو دونوں روٹی کھاتے تھے، جو روٹی کا محتاج ہو کیسے خدا ہو سکتا ہے، یا خدا کی بیوی اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو تنزیہات، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اس جملے میں اللہ کی ساری صفات آ گئی۔ جملہ چھوٹا سا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بنایا گیا، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سمندر بند ہے۔ سبحان اللہ العظیم، پاکی قرار دیتا ہوں اس اللہ کی جو عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ دو دفعہ لائے کیونکہ ہم تنزیہات کو سمجھتے ہیں، تحمیدات ایک دفعہ لائے، اور عظیم کہا، عظیم، اس عظیم میں اللہ کی شان جلال کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ میں بھی حمدی میں محبت کا بیان ہے، اور سبحان اللہ عظیم میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ محبت اور عظمت دو چیزیں جمع ہوتی ہے تو انسان کی گاڑی سے چلتی ہے۔ عبادات کا مدار محبت پر ہے، اور گناہوں سے بچنے کا مدار اللہ کی عظمت پر ہے۔ اس کو کہتے ہیں رجا اور خوف۔ رجا اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے، انسان امید بھی رکھتا ہے، ڈرتا بھی اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر خط کیا، میرے مرشد عارف باللہ حتم اللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام بخاری جیسے انسان نے تسبیح کی حدیث پر کتاب کو مکمل کیا یہ بتانے کے لیے، اور میاں ذکر اذکار بھی کیا کرو۔ بات خشکی ہو جاتے ہیں، خشکے تسبیح پکڑنا اور یہ اللہ اللہ کرنا، او جی چھوٹو جی یہ صوفیوں کا کام ہے۔ میاں ہر مسلمان صوفی ہے، صوفی مانا صافی، اپنے باطن کو صاف کرے، صوفی نہ شبد صافی، صوفی صافی نہیں بن سکتا، باطن کو صاف کرنے کا نام صوفی صافی۔ یہ تسبیح کی حدیث ہے، یا عمل ہے اس میں کوئی بولو، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا کہا زبان سے پڑھا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تسبیح کیا کرو، ذکر اذکار بھی کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام سے ایسی چیزیں نہیں آتی، میں صحابہ پر تو رسول اللہ کی نگاہ پڑی تھی، ان پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہو تم۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات،
حکیم کے بعد جاتے ہو، وہ کہتا ہے آپ نے خمیرہ گوزوان بھی کھانا ہے، معجون افلاطون بھی کھانی، فلانا ٹانک بھی کھانا ہے، اور روٹی بھی کھانی، اور یخنی دیسی مرغے کی کھانی۔ تب آپ کہیں کہ جی عجیب آدمی ہے، میاں میں روٹی کھاتا ہوں، اس سے میں طاقت کافی نہیں؟ کہتا تو مریض ہے، مریض کے لیے زائد طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے، لیکن روح کا مرض اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر زائد ٹانک نہیں لے گا، صحت مند نہیں ہوگا۔ زائد ٹانک یہی ہے، تسبیح کیا کر، تلاوت کیا کر، نفلی اعمال کی عادت ڈال، نفلی اعمال کیا کر تاکہ تیری روح کو صحت ہو جائے۔ ان حضرات پر قیاس مت کرو، وہ تو عشق میں کھوئے ہوئے تھے، وہ تو گم ہو چکے تھے، رسول اللہ کی ذات میں گم ہو گئے تھے، اللہ رسول میں گم ہو گئے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو اللہ یاد کرتے ہوئے بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ ہمارا تو حال یہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نماز پڑھائی امام صاحب نے، مقتدی نے کہا کہ یہ آج آپ نے سجدہ چھوٹا کیا ہے۔ کہ یار تو بڑے دھیان سے نماز پڑھتا ہے۔ کہتے نہیں دھیان سے نہیں، میں نماز کے پورے سجدے میں دکان کا حساب نکال لیتا تھا، آج نہیں نکلا، میں سمجھ گیا آپ نے سجدہ چھوٹا کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ بس میرے دوستوں، میں ان طالب علموں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آپ میدان عمل میں اترنے والے ہیں، اخلاص اپنے عمل میں پیدا کرو، اخلاص، تعلق مع اللہ، تقوی، اور اپنے دل کو دنیا داری سے بچاؤ۔ بس دنیا جو اللہ نے لکھی وہ روٹی آپ کو مل کے رہے گی، اس کی فکر نہیں کرنا، لیکن دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ بس انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کرو گے، آپ قبول ہو جاؤ گے۔ میرے مرشد فرماتے تھے قابلیت سے زیادہ قبولیت اہم ہے۔ جب اللہ بندے کو قبول کر لیتے ہیں تو قابلیت بھی آئی جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔